السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سیکھیں کورس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن سکھانے کے اس پروگرام میں آپ سب شریک ہوئے، اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ تجوید کے ساتھ اس کا مبارک کلام یعنی قرآن مجید سیکھیں۔ اس کورس کا آج یہ پہلا دن ہے اور آج ہم اس کورس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تجوید کیا ہوتی ہے، تجوید کی ضرورت کیوں ہے اور تجوید کی کیا اہمیت ہے۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے اور قاعدے کا آغاز اگلی کلاس سے ہوگا۔ آج ہم پورے کورس کی تفصیلی معلومات آپ کو دیں گے کہ کس طرح یہ آن لائن قرآن کورس کے کلاسز آپ تک پہنچیں گے اور کیا کیا پڑھایا جائے گا اس کورس میں۔ اللہ رب العزت کا پیارا کلام قرآن مقدس بہت ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور یہ وہ مقدس کتاب ہے جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو ہر قسم کے تغیر و تبدل، تحریف اور ترمیم کے بغیر موجود ہے۔ اس کو دیکھنا، چھونا، پڑھنا سب عبادت ہے اور اس پر عمل کرنا دونوں جہان میں سعادت مندی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مگر افسوس، آج کل کا مسلمان اس فانی دنیا میں اپنی دنیاوی ترقی کے لیے نت نئے علوم و فنون سیکھنے اور سکھانے کے لیے تو ہر وقت لگا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا پیارا کلام قرآن مجید کو سیکھنے میں لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہے۔ کاش کہ ہم غور کریں اور اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید کو سیکھنے میں ہر ممکن کوشش کریں اور اس کو اس طرح پڑھنا سیکھیں جس طرح کے پڑھنے کا حق ہے اس کا۔ کاش کہ ہم سوچیں اور غور کریں، خود بھی تعلیم حاصل کریں قرآن کی اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو قرآن کی تعلیم سے، قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ حضور نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بخاری شریف کتاب و فضائل القرآن حدیث نمبر 5027۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، افضل العبادت قراءۃ القرآن، یعنی افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، من تعلم القرآن وعلمہ واخذ بما فیہ کان لہ شفیعا ودلیلا الی الجنہ، جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کرا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ قرآن مجید کے سیکھنے کے فضائل پر بے شمار احادیث مبارکہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، مگر یہ یاد رہے کہ یہ فضائل اور اجر و ثواب
اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ قرآن کریم کو درست تلفظ اور صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ غلط طریقے پر پڑھنا بجائے ثواب کے وعید و عذاب کا باعث ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، یعنی وہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ تجوید کے مطابق عربی لب و لہجہ میں پڑھنے کے لیے جن علوم و فنون سے وابستگی اور ان کا حاصل کرنا ضروری ہے، ان علوم میں سے علم تجوید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اسی علم تجوید کے ذریعے حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ علم تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا فرض ہے، ہر کسی پر فرض ہے، یعنی فرض عین ہے، اور علم تجوید کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ علم تجوید کیا ہے؟ علم تجوید کسے کہتے ہیں؟ تو تجوید کا معنی آتا ہے سنوارنا، خوبصورت کرنا اور کسی کام کو اچھے طریقے سے بجا لانا۔ اور تجوید کی تعریف، تجوید کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ علم تجوید اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور حروف کو صحیح ادا کرنے اور حروف کو سنوارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہو، اس علم کو علم تجوید کہتے ہیں۔ علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، جیسا کہ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کا حاصل کرنا بلا اختلاف فرض کفایہ ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، یعنی ہر کسی پر ضروری ہے کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو، یعنی جدا ہو جائے، اتنی تجوید سیکھنا فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ یعنی اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح طور پر جدا ہو جائے، یعنی سین صاد اور سا سے جدا ہو، تا سے جدا ہو، ذال زا سے جدا ہو، اسی طرح تمام حروف دوسرے حرف سے جدا ہوں، اتنی تجوید سیکھنا ہر کسی پر فرض ہے، اور بغیر یہ سیکھے نماز بالکل باطل، یعنی جب حرف دوسرے حرف سے جدا نہیں ہوں گے تو معنی میں فساد ہو جائے گا، اور اگر معنی میں فساد ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ آپ نے یہ جان لیا کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی علم تجوید کے سیکھنے کی طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورہ مزمل آیت نمبر 4، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل وہ حروف کو عمدگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، یعنی مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ہے،
اور اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تفسیر جلالین شریف میں اس آیت مبارکہ کے تحت ہے اے یقرؤونہ کما انزل، یعنی وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جس طرح اسے نازل کیا گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسا اسے نازل کیا گیا۔ الجامع الصغیر حدیث نمبر 1897۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، یعنی قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ اتنی تجوید جس سے حروف صحیح ادا ہوں اور غلط خوانی سے، غلط پڑھنے سے بچیں، یہ فرض عین ہے۔ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ لحن سب کے نزدیک حرام ہے۔ لحن کسے کہتے ہیں؟ تو لحن کی تعریف یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے خلاف پڑھنا یہ لحن کہلاتا ہے۔ لحن کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی بڑی اور ظاہر غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن جلی یہ حرام ہے۔ لحن جلی کیا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے کوئی وطین کو وطین پڑھ دے یا الحمد کو الحمد پڑھ دے، تو یہ حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا یہ بھی لحن جلی ہے۔ ساکن کو متحرک پڑھ دینا، جیسے جمعن کو جمعن پڑھ دینا، یا متحرک کو ساکن پڑھ دینا، جیسے کتب اللہ کو کتب اللہ پڑھ دینا، یہ بھی لحن جلی ہے۔ حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، جیسے زبر کو پیش پڑھ دینا، جیسے ارائیتا ہے ارائیتا کو ارائیتو پڑھ دینا، یہ بھی لحن جلی ہے۔ کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے خلقا، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خلقا، اس کو کوئی خلقا الف کے ساتھ الف بڑھا دے اس طرح پڑھے، یا لام کے زبر کو کھینچ دے جیسے کہ خلاقا، تو یہ بھی لحن جلی ہے۔ یا کسی حرف کو گھٹا دینا، جیسے لم یولد، لم یولد واو کے ساتھ لم یولد، اس کو کوئی لم یولد پڑھ دے لم یولد، تو یہ بھی لحن جلی ہے۔ تو لحن جلی کسی حرف کو بدل دینا، کسی حرف کو گھٹا دینا، یا کسی حرف کو بڑھا دینا، یا حرکت بدل دینا، یہ سب لحن جلی ہیں، اور لحن جلی حرام ہے۔ اور لحن خفی یہ چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں، جیسے ادغام، اقلاب، اخفا یا مدات وغیرہ میں غلطی کرنا، یہ لحن خفی کہلاتا ہے۔ لحن خفی سے معنی فاسد نہیں ہوتے، یعنی معنی نہیں بگڑتے ہیں، اور لحن خفی مکروہ ہے۔ شرعاً اس غلطی سے بچنا مستحب ہے۔ ہمارے اس بیان سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ علم تجوید کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے
تحسینی فاؤنڈیشن بریلی شریف نے آن لائن قرآن کورس کا آغاز کیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کورس کو 2 حصوں میں تقسیم کرا ہے، ایک حصہ ابتدائیہ اور دوسرا ناظرہ۔ ابتدائیہ حصے میں ہم آپ کو مکمل مدنی قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اس میں تجوید کے قواعد بھی آپ کو سکھائے جائیں گے کہ حرف کہاں سے نکلتا ہے اور کس حرف کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ کو اس کورس میں سکھائی جائیں گی۔ تقریباً یہ پہلا حصہ، ابتدائیہ حصہ، تقریباً 45 کلاسز پر مشتمل ہے، اور یہ 45 کلاسز تقریباً 2 ماہ میں پوری ہوں گی، کیونکہ ہفتے میں 2 دن کلاس نہیں رہے گی۔ ہفتے میں جمعہ اور اتوار کو چھٹی رہے گی، فرائیڈے اور سنڈے کو آپ تک کلاس نہیں پہنچے گی۔ اس کے علاوہ اس کے بعد دوسرا حصہ ناظرہ ہے، جس میں پورے 30 پارے، پارہ الف لام میم سے لے کر 30ویں پارے تک آپ کو مکمل ناظرہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جائے گا، اور اس پورے کورس میں آپ کو تجوید کے قواعد، مخارج، صفات لازمہ، صفات عارضہ، ان سب کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کسی کلاس میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اسی کلاس میں کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال، آپ کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کا جواب دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے میں 1 دن لائیو سیشن رکھا جائے۔ اس لائیو سیشن میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اور آپ سے آپ کے تاثرات، آپ کا فیڈ بیک اس آن لائن قرآن کورس سے متعلق لیا جائے گا، تاکہ آپ کو سکھانے میں اور آسانی ہو سکے۔ اس آن لائن قرآن کورس کی کلاسز کا لنک آپ کو ڈیلی 3 بجے آپ کے واٹس ایپ نمبر پر مل جائے گا، اسی واٹس ایپ نمبر پر جو آپ نے رجسٹریشن فارم میں ڈالا تھا۔ اسی واٹس ایپ نمبر پر ڈیلی 3 بجے کلاس کا لنک آپ کو مل جائے گا، جو رات 10 بجے تک لنک اویلیبل رہے گا۔ آپ 3 بجے سے لے کر کے 10 بجے تک جس ٹائم بھی چاہیں آپ اس ٹائم کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں، کلاس کی ویڈیو آپ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس میں مشق کی بہت ضرورت ہے۔ جو بھی آپ کو سکھایا جائے، آپ کو پڑھایا جائے، اس کی آپ کو بہت زیادہ مشق کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ پریکٹس آپ کریں گے اتنا ہی اچھے طریقے سے آپ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس میں پریکٹس کی بہت ضرورت ہے۔ آپ بار بار پریکٹس کریں، بار بار مشق کریں، تکرار کریں، جس سے آپ بہت صحیح طریقے سے حرف کو ادا کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جلدی حرف ادا نہیں کر پائیں، لیکن جب آپ پریکٹس کریں گے، تکرار کریں گے، کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ ہر حرف کو ان کے مخارج کے ساتھ، ان کی صفات کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ تو پریکٹس آپ جاری رکھیں، پریکٹس روزانہ کریں، جتنے زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور ایک گزارش اور کروں گا کہ آپ اپنے موبائل فون میں ہمارا واٹس ایپ نمبر 7417998845 اس نمبر کو اپنے موبائل فون میں سیو کر لیں، تاکہ ہماری جانب سے
بھیجے جانے والے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملنے میں آسانی رہے۔ اور آپ سے آخر میں ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ آپ جس چینل پر یہ ویڈیو کلاس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس چینل یعنی ہمارے تحسینی فاؤنڈیشن کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے آل سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامی ویڈیو آپ کو ملنے میں آسانی رہے اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس چینل سے بہت ہی اہم چیزیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے اور اس پروگرام کو، اس کورس کو ہم اور کتنا بہتر کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے تاثرات، ہم اس رائے پر، اس مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سب لوگوں کو اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا آ جائے، قرآن کی تلاوت کا جو حق ہے اسی حق پر ہم قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ جائیں۔ یہی اس قرآن کورس کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس آن لائن قرآن کورس کے ذریعے قرآن تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھنا جانتے ہیں لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے۔ انہوں نے تجوید سیکھی نہیں ہے، مخارج اور صفات لازمہ اور عارضہ کے بارے میں نہیں پڑھا ہے، اسی بنا پر وہ لحنیں جلی کر بیٹھتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ لہذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اور لوگوں کو بھی قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھائیں۔ ابھی ہم نے آج سے کلاسز اسٹارٹ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے ابھی 5 دن کے لیے رجسٹریشن اوپن کر رکھا ہے۔ 5 جنوری تک لوگ رجسٹریشن کر سکتے ہیں، تو آپ کے جاننے والے جو قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے، آپ ان کو اس کے بارے میں بتائیں اور ان کو بھی آن لائن قرآن کورس میں رجسٹریشن کرا کر ان کو بھی تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنے کا موقع فراہم کریں۔ انشاءاللہ العزیز اب اگلی کلاس منڈے کو، کیونکہ سنڈے کی چھٹی ہے، اس بنا پر اگلی کلاس منڈے کو آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالی۔